على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحكم الا لله وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال جل وعلا وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غلبہ دین حق کی صورت میں سیاسی نظام میں جو بنیادی تبدیلیاں آئیں گی، آج ہمارا موضوع وہ ہے۔ اس کے ضمن میں بھی جو آپ کے پاس وہ کتابچہ موجود ہے، اس میں 6 نکات ہیں اور ہمیں ان 6 نکات ہی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ہوگی۔ اسی کے لیے میں نے سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ کا وہ ٹکڑا اس وقت تلاوت کیا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی بات کو پھر مختلف اسلوبوں سے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر دہرایا گیا ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، یہ سورۃ الکہف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، جو توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کو پھر مسبحات جو ہیں سورہ حدید اور سورہ تغابن، سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات میں 2 مرتبہ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اور سورہ تغابن میں فرمایا لہ الملک و لہ الحمد۔ بہرحال اصل الاصول جو ہے اسلامی ریاست کا وہ ہے حاکمیت خداوندی۔ حاکمیت مطلقہ اگر کسی اور کے لیے تسلیم کی جائے تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ یہ وہ شے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اس کی بھی جو بہت ہی سادہ الفاظ میں تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے، وہ بہت ہی جامع ہے، بہت مکمل ہے، بہت صحیح ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ کوئی اور بھی حکمرانی کا مطلق دعویٰ لے کر اگر آئے گا تو وہ گویا کہ خود اپنے آپ کو معبود قرار دے رہا ہے۔ فرعون اور نمرود اس کی مثالیں ہیں۔ جو بھی یہ کہے گا کہ اختیار مطلق میرا ہے، وہ گویا کہ خدائی کا مدعی ہے۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ میں بھی آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، اس کا دعویٰ تھا بادشاہوں کے اختیارات خدائی ہوتے ہیں۔ فلسفیانہ طور پر تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ در حقیقت بادشاہت جو دنیا میں ہے یہ ذل اللہ ہے، اللہ کا ایک پرتو ہے، اللہ کا ایک سایہ ہے، لہذا بادشاہت در حقیقت اپنی پوری اتھارٹی ڈرائیو کرتی ہے اللہ سے، خدا سے۔ لیکن یہ کہ پھر اس کا جو نتیجہ وہ نکالتے رہے وہ یہ کہ ہمارا اختیار غیر محدود ہے، مطلق ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلام کی روح سے یہ شرک ہے، خواہ وہ فرد واحد ہو، خواہ وہ پوری قوم ہو، خواہ وہ پوری نوع انسانی ہو۔ ساورنٹی آف دی پیپل یہ بھی اتنا ہی بڑا شرک ہے جتنا کہ ساورنٹی آف اے پرٹیکولر پرسن، کسی ایک شخص کی حاکمیت مطلقہ بھی شرک اور عوام کی حاکمیت مطلقہ بھی شرک۔ البتہ اس سے آگے اب جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے؟ چنانچہ کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی۔ یہ ہے اصل شے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا نتیجہ ہے وہ یہ نہیں ہے
کہ کوئی قانون سازی انسان کر ہی نہیں سکتا، یہ نتیجہ نہیں ہے۔ قانون سازی انسان کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے قوانین کے حدود کے اندر۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ابھی میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کو سنائی ہے سورہ نساء کی، اس میں بھی بات واضح ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں، صاحب اختیار ہیں، تم میں سے، مسلمانوں میں سے۔ لیکن اگر تمہارا کہیں اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اس لیے کہ مستقل اطاعتیں وہی دو ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اصلاً تو اطاعت صرف اللہ کی ہے، رسول کی اطاعت بھی اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے۔ باقی یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل بذات اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ اطیعوا کو دہرا کر لائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تیسری اطاعت جو ہے اولی الامر منکم، یہ مستقل نہیں ہے، لہذا اطیعوا کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں آیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا ایک ہی مرتبہ آتا اور اسی اطیعوا کے تحت اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے سب کو جمع کر دیا جاتا، جیسے ایک بریکٹ ہوتی ہے، اس بریکٹ سے باہر جو رقم ہے وہ اندر کی تمام رقوم کے ساتھ ضرب کھا جائے گی۔ ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ صرف ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اس کے معنی یہ ہوتے کہ یہ تینوں اطاعتیں گویا کہ ہم پلہ ہو گئیں، گویا کہ برابر ہو گئیں۔ تو نہایت حکیمانہ انداز ہے۔ تیسری شکل یہ ہوتی کہ اطیعوا کو تینوں مرتبہ لاتے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، اس میں بھی وہی شکل پیدا ہو جاتی کہ تینوں اطاعتیں گویا کہ مساوی ہو جاتی۔ یہاں درمیانی شکل اختیار کی گئی، اطیعوا کو دو جگہ لائے، تیسری مرتبہ نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور پھر جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس لیے کہ مستقل اطاعتیں وہی دو ہیں، فیصلہ ان کے حوالے سے ہوگا، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم۔ یہ ہے در حقیقت اس کے تحت، اس کے لیے بہترین مثال جو ہے اس نظام کو جب ہم عملاً اختیار کریں گے تو کیا شکل ہوگی اس دور میں۔ ایک تو میں نے ہمیشہ بہت ہی خراج تحسین ادا کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کون صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے دستور میں ایک دفعہ شامل کی۔ اس دفعہ کے الفاظ انتہائی حکیمانہ ہیں، No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، کہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی۔ ان الفاظ میں بڑی حکمت مضمر ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس نے گویا کہ پہلا حق ادا کر دیا کہ ساورنٹی اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی، یہ بات اس میں تسلیم کر لی گئی، اگرچہ وہ دستور میں شامل نہیں تھی۔ یہ اس دور میں جو یہ 8ویں ترمیم کی تھی صدر ضیاء الحق صاحب نے، اس کے نتیجے میں وہ دستور کا حصہ بن گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ دستور کے صرف ایک پریمبل یا مقدمے یا دیباچے کی حیثیت رکھتی تھی، تو یہ ایک پیش قدمی ہوئی ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں۔ دوسرے یہ کہ ایک دفعہ جو تھی جس میں کہ یہ بات کہ کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی، یہ گویا کہ اس دفعہ کا مضمون ہے، No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ یہ بھی ہمارے ہاں سن 56 میں جو دستور بنا تھا اس میں شامل تھی، لیکن یہ تھی ایک ڈائریکٹو پرنسپل، ایک رہنما اصول کی حیثیت سے، آپریٹو نہیں تھی، نافذ نہیں تھی، اس کے حوالے سے کسی عدالت کا کنڈا کھٹکھٹایا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ یہ صرف ایک ہمارا رہنما اصول تھا جس کی بنا پر کوئی کسی جگہ پر بھی کوئی عدالت کوئی فیصلہ دینے کی مجاز نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ اگر یہ دفعہ 100% نافذ کر دی جائے، کوئی ریزرویشن نہ ہو، اس لیے کہ اگر ایک استثناء بھی ہے تو کل میں سے ایک شے بھی نکل گئی تو پھر وہ جز رہ گیا، کل نہ رہا۔ دین میں سے ہم نے کسی ایک شے کو بھی مستثنیٰ کر دیا تو گویا کہ دین کے حصے ہم نے کر دیے، اور یہ وہ بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن بدترین اور شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اس میں استثناء نہیں ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ تو پہلا تقاضا تو پورا کیا نظری اعتبار سے حاکمیت کی بحث کا، وہ تو قرارداد مقاصد نے طے کر دیا۔ دوسرا تقاضا پورا ہو جاتا ہے اسلامی ریاست کا اگر یہ ایک دفعہ جو ہے اسے 100% نافذ کر دیا جائے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی۔ اب اس نقطے کی طرف آئیے کہ اس سے بعض حضرات کو مغالطہ ہے کہ شاید اسلامی ریاست میں کوئی نئی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اس کو اصل میں ایک حدیث کے حوالے سے ایک تشبیہ جو میں نے ڈیولپ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حدیث نبوی ہے، بڑی پیاری حدیث، مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ اب اس مثال کو ذرا میں نے بڑھایا ہے کہ فرض کیجئے ایک بہت وسیع میدان ہے اور آپ گھوڑے کو باندھنا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے پاؤں کھلے، بھاگے دوڑے، تو آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ نے 100 گز لمبی رسی جو ہے اس سے کھوٹے سے گھوڑے کو باندھ دیا۔ اس کے نتیجے میں 100 گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا کھوٹے کے چاروں طرف۔ اس میں گھوڑا آزاد ہے، رسی کچھ نہیں کہے گی اسے، وہ 50 گز پہ لوٹ لگائے، وہ 100 گز تک چلا جائے، مشرق میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، مغرب میں جائے، وہ بالکل کھوٹے کے ساتھ ہی بیٹھ جائے، یہ آزاد ہے بالکل۔ لیکن 101واں گز نہیں آئے گا اس کے لیے کہ نہ وہ مشرق میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ مغرب میں، کہیں بھی وہ 101 گز جو ہے وہ نہیں جا سکتا کھوٹے سے دور۔ تو گویا کہ اب اس میں ایک شکل آئی ہمارے سامنے، پابندی بھی ہے، آزادی بھی ہے۔ اس دائرے کے اندر اندر آزاد اور اس دائرے کی حدود کے باہر پابند، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا، تجاوز نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے بہترین لفظ قرآن مجید میں اسی لیے آتا ہے حدود اللہ، تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب یہی بات سمجھ لیجئے کہ جہاں کتاب و سنت کے احکام آ گئے وہ ہے یہ دائرہ، یہ حدود اللہ ہے، یہ نصوص ہیں کتاب و سنت کے، اس سے تجاوز آپ نہیں کر سکتے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ البتہ اس 100 گز نصف قطر کے دائرے میں آپ آزاد ہیں، اس میں آپ قانون سازی کر سکتے۔ اسی لیے میں اس شخص کو جس نے یہ الفاظ قائم کیے ہیں، الفاظ معین کی اس دفعہ کے، میں اس کے فہم کا، اس کے فکر کا قائل ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہاں کتاب اور سنت ہی پر مبنی قانون سازی کی جا سکے گی۔ اگر یہ بات ہوتی تو قانون سازی کا دائرہ محدود ہو جاتا۔ آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے تھے جس کے لیے کوئی اصل کتاب اور سنت میں نہ دکھا سکتے کہ یہاں سے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، یہ قانون ہم بنا رہے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ کتاب و سنت ہی پر مبنی قانون سازی کی جا سکے گی، اگر یہ بات طے ہوتی تو قانون سازی کا دائرہ محدود تھا۔ یہاں یہ ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی جو کتاب و سنت کے منافی ہو۔ جو شے منافی نہیں ہے، جس کو ثابت نہ کیا جا سکے کہ یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، وہ قانون آپ بنا سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے کوئی اصل، کوئی بنیاد، کوئی جڑ جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو۔ یہی وہ بات تھی کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش کے انداز میں جب حضرت معاذ ابن جبل کی آپ نے تحسین فرمائی تھی تو بات کیا تھی کہ جب انہیں یمن کا گورنر اور عامل بنا کر حضور بھیج رہے تھے تو پوچھا کہ اگر کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو کیسے طے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی کتاب سے رجوع کروں گا۔ حضور نے دوسرا سوال کیا، اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں کوئی بات نہ ملے اس سے متعلق، تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کا کوئی فیصلہ، آپ کا کوئی قول، آپ کا کوئی فرمان اس کے مطابق طے کروں گا۔
اب تیسرا سوال کیا، فرض کرو تمہارے پاس کوئی شے میرے قول میں سے، میرے فعل میں سے، میری سنت یا حدیث میں سے بھی کوئی چیز موجود نہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ ثم اجتہد، پھر میں اپنی سی کوشش کروں گا۔ یہ ہے وہ اجتہاد کہ اس کا دائرہ وسیع ہے۔ اس اجتہاد کو جو شے لمٹ کرے گی، جو محدود کرے گی، وہ کتاب و سنت کے نصوص ہوں گے۔ نصوص جو ہے کتاب و سنت کے، ان سے تجاوز نہیں ہو سکتا، وہ تو دائرہ ہے وہ 100 گز نصف قطر کا، جس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ البتہ اس کے اندر اب اس کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق ہے انسان کے نظام اور تمدن کی سطح سے۔ فرض کیجئے کہ ابھی نوع انسانی، کسی علاقے کے اندر بسنے والے انسان تمدنی اعتبار سے ابھی آج سے 1000 سال پہلے کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ فرض کیجئے قبائلی نظام ہے وہاں، ابھی ان کا تمدنی ارتقاء اتنا ہوا ہی نہیں کہ وہ شہریت کے معاملات اور سٹیزن شپ اور اس کے حقوق اور اس کے فرائض، ان کا کوئی شعور ان کے اندر پیدا ہوا۔ وہ تو قبائلی نظام ہی کو جانتے ہیں۔ تو وہاں شیخ قبیلہ اصل اتھارٹی ہے، اس کا حکم چلے گا۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہے، گویا کہ اسلامی قبائلی نظام کیا ہوگا کہ شیخ قبیلہ بھی کتاب و سنت کے منافی حکم تو نہیں دے سکتا، البتہ کتاب و سنت کے حدود کے اندر وہ شیخ قبیلہ جو ہے اس کی بات چلے گی، اس کا حکم ہے نافذ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی جمہوریت کا سوال نہیں، اس میں یہ کہ وہ سب سے مشورہ کرے، اس کا کوئی سوال نہیں، کوئی بیلٹ باکس کا سوال نہیں، اس لیے کہ نظام قبائلی ہے اور ابھی لوگوں کی ذہنی سطح بھی یہیں تک ہے، اس سے آگے وہ جانے کی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو اس سے آگے کا سبق پڑھانا تکلیف مالا یطاق ہو جائے گا، ان کی ذہنی سطح سے بالا تر بات ہوگی۔ اس سے آگے فرض کیجئے کہ انسانی تمدن ابھی بادشاہت تک پہنچا ہے، تو جو بادشاہ ہے اگر تو وہ کہے گا کہ میرا اختیار مطلق ہے، میں جو چاہوں حکم دوں، تو وہ فرعون بن گیا، وہ نمرود بن گیا، وہ خدائی کا دعوے دار بن گیا۔ اگر وہ بادشاہ کہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ ہی کا حکم نافذ کروں گا، تو اب یہ فرعون نہیں ہے، یہ نمرود نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت داؤد کی ہے، حضرت سلیمان کی علیہ السلام۔ اگر وہ بادشاہ بھی خود اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے احکام کے منافی کوئی حکم نہیں دیتا، البتہ یہ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، وہاں وہ اپنا حکم دیتا ہے، تو یہاں بھی اس کو بھی ہم غیر اسلامی نہیں کہیں گے، یہ شرک نہیں ہے۔ البتہ نوع انسانی اب تمدنی ارتقاء کے ذریعے سے جس مقام تک پہنچ چکی ہے، وہاں انسان کے اندر، عوام کے اندر ایک شعور پیدا ہو چکا ہے کہ ہم کسی انسان کا حکم کیوں مانیں۔ یہ بات صحیح ہے، وہ بھی 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں والا اور 2 آنکھیں اور 2 کان رکھنے والا ہے، اور ہمارے بھی 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، اور ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، تو اس کو یہ بالادستی کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اگر یہ شعور پیدا ہو گیا ہو کسی معاشرے میں، تو پھر اب شکل کیا ہوگی کہ اب ایک جمہوری نظام وجود میں آئے گا۔ وہ جمہوری نظام اگر مطلق جمہوریت ہے جس میں عوام کی حاکمیت ہے، تو وہ کفر اور شرک ہے۔ اگر وہ اسلامی جمہوریت ہے، تو جیسے اسلامی بادشاہت ہوتی تھی، ایسے ہی اب اسلامی جمہوریت کا دور ہے کہ اس میں یہ طے کر دیا جائے گا کہ عوام کے نمائندے قانون سازی کر سکتے ہیں باہمی مشورے سے، جہاں 51% ہو گئے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا کوئی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، تو یہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی۔ گویا کہ اب جو دور ہے وہ یہ ہے کہ اس 100 گز نصف قطر کے دائرے میں کسی ایک شخص کی بات نہیں چلے گی، اور کسی شیخ قبیلہ کا حکم نہیں چلے گا، کسی بادشاہ کا حکم نہیں چلے گا، بلکہ اب یہ جو شہری ہیں اس کے اندر بسنے والے، ان کی مجموعی رائے سے طے ہوگا کہ مباحات میں سے کون سی شے کو اختیار کریں، کون سے کو اختیار نہ کریں۔ یہ ہے وہ شے کہ جس کو قرآن مجید نے ایک اصول کی حیثیت سے سورہ شورى میں بیان کر دیا، امرہم شورى بینہم۔ یہ امرہم میں ہے، امر اللہ میں نہیں۔ امر اللہ میں تو 100% لوگ بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام صریح ہیں، ان میں تو 51% کس بلا کا نام ہے، 100% بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ تو امر اللہ ہے۔ البتہ جو امرہم ہے، امرہم وہ دائرے کے اندر ہے، جہاں اللہ کا کوئی واضح حکم، اللہ کے رسول کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، یہ امرہم ہے۔
اب اس امر و ہم میں کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں چلے گی، بلکہ وہاں لوگوں کے باہمی مشورے سے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس رائے کی طرف زیادہ تعداد میں لوگوں کا رجحان ہو، جبکہ دونوں چیزیں مباح ہیں، حرام کوئی شے تو ہے نہیں، یہ بھی مباح یہ بھی مباح، تو مباحات میں سے کس کو اختیار کیا جائے کس کو ترک کیا جائے، اس کے فیصلے کا دار و مدار عوام کی اکثریت پر ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ شے کہ جس میں اسلام اور جمہوریت اس طریقے سے آ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو اچھوں کی سمجھ میں ابھی نہیں آ رہی، اس لیے کہ ان موضوعات پر یا تو بہت زیادہ علمی سطح پر گفتگویں ہوئی ہیں، وہ علامہ اقبال نے کی تھی، وہ عام طور پر لوگوں کے فہم سے وہ بہت بالا تر ہے، یا ابھی تک ہمارے علماء کرام نے ان چیزوں پر اس حیثیت سے غور ہی نہیں کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے کنفیوژن ہے، بہت سی الجھنیں ہیں، لیکن اس حدیث مثل المومن کمثل الفرس فی اخیتہ، اور یہ گھوڑے کی مثال 100 گز نصف قطر کا دائرہ جس میں وہ آزاد ہے اور اس سے آگے وہ پابند ہے، تو یہ پابندی اور آزادی کا امتزاج ہے۔ پابندی ہے کتاب و سنت کی نصوص کی، اس کے اندر ہم آزاد ہیں، یہاں ہم اپنی کثرت رائے سے فیصلے کر سکتے ہیں، اور یہ جمہوریت کا ایلیمنٹ ہوگا جو اسلامی ریاست میں آ جائے گا۔ اب آخری چیز جو اس میں اصل میں جو بہت مشکل ہے اور بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ یہ میری حد آ گئی، اس سے آگے مت بڑھنا، وہ تو ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے حیات النبی کا مسئلہ، لیکن بہرحال اس عالم ظاہر میں تو وہ موجود نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ اب یہ میرا حکم ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو آپ کا فرمانا ہی در حقیقت آخری بات تھی۔ تو اب کیا کریں گے؟ کون طے کرے گا کہ آیا کسی معاملے میں کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ہے اصل میں اس دور کا دوسرا اسلامی ریاست سے متعلق مشکل ترین مسئلہ۔ اس میں ایک دور میں ہمارے ہاں، بلکہ میں اس سے پہلے ہی عرض کر دوں کہ ایک تصور وہ ہے کہ جو آیت اللہ خمینی صاحب نے پیش کیا، وہ یہ ان کے دو تصور آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود انہوں نے نائب امام کی حیثیت اختیار کی، امام کا قول آخری ہوتا ہے، ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے، بہرحال وہ ہمارا تصور نہیں ہے، میں ان کا تصور بیان کر رہا ہوں، اور امام کا نائب جو ہے گویا کہ اسے بھی وہی اختیارات حاصل ہیں کہ جو نائب جو امام کو ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ تصور ہی سرے سے ناقابل قبول ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی ولایت الفقیہ، کہ اصل میں یہ حق جو ہے فقہا کا ہے، مجتہدین کا ہے، جو قانون اسلامی کے باہرین ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز قرآن و سنت کے منافی ہے اور کیا چیز قرآن و سنت کے حدود کے اندر ہے۔ یہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے دلیل کے اعتبار سے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ ایک خاص طبقے کی حکومت قائم ہو جائے گی، جس کا نام تھیوکریسی ہے جدید پولیٹیکل سائنس میں، کہ ایک خاص طبقہ ہے، ان کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کے ہاتھ میں آخری اختیار و اقتدار آ گیا۔ جو بھی اس دور کے تمدنی ارتقاء کا تقاضا ہے، جمہوریت، اس کی یہ نفی ہو جائے گی۔ جو سنی جو پولیٹیکل تھاٹ ہے، اہل سنت کا جو شعور اور فکر ہے سیاسی، اس میں چونکہ نہ تو امام معصوم کی گنجائش ہے، نہ اس میں کسی ایک طبقے کی حاکمیت کا کوئی تصور موجود ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کون طے کرے گا؟ تو اس کی جو بھی صورت ممکن نظر آتی ہے اور جو اس دور کے جو معروف انداز ہیں لوگوں کے سوچنے کے اور بات کو قبول کرنے کے اور سمجھنے کے، اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے عدالت عالیہ ملک کی، اس کا حق ہے۔ جس طرح دستور میں شہریوں کے حقوق معین کیے گئے اور اس کی کسٹوڈین جو ہے وہ ہائر کورٹس ہیں، اعلیٰ عدالتیں ہیں۔ فرض کیجئے کوئی کمشنر، کوئی گورنر، کوئی اور ڈپٹی کمشنر میرے کسی حق پر دسترازی کرتا ہے تو مجھے حق حاصل ہے شہری کی حیثیت سے کہ دستور میں جو میرا حق ہے معین، اس کے حوالے سے میں عدالت کا کنڈا کھٹکھٹاؤں کہ دستور جو ہے پاکستان کا وہ مجھے یہ حق دیتا ہے، اور فلاں شخص جو ہے حکومت پاکستان کا کارندہ وہ یا نمائندہ وہ میرے اس حق کو سلب کر رہا ہے، تو میری داد رسی کی جائے۔ اسی طریقے سے جب دستور میں یہ طے ہوگا کہ کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی کتاب و سنت کے منافی، تو یہ دستور کی ایک شے ہے،
اور دستور کی کسٹوڈین، اس کی امین، اس کی محافظ ہوتی ہے سپیریئر کورٹ۔ لہذا اس کے لیے بھی مرافعہ وہاں کیا جائے گا کہ جناب دستور میں یہ طے ہے کہ کتاب و سنت کے منافی قانون نہیں بن سکتا، اور یہ پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ اس کا موقع اسے ملے گا، علماء کرام کے لیے موقع ہوگا، وہ جائیں آرگو کریں، دلائل دیں، ثابت کریں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ فوری طور پر اس میں یہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں جو کورٹس ہیں ان کے اندر تو جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کتاب و سنت کے وہ ماہرین نہیں ہیں، لیکن یہ بات ہم اس وقت کے لیے نہیں کر رہے، ہم تو اصولاً ایک جدید اسلامی ریاست کا ڈھانچہ کیا بنے گا گفتگو اس پر کر رہے ہیں۔ تو اصولاً یہ سمجھیے جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو اس کے جج بھی تو جاہل نہیں ہوں گے، اس کے قاضی ہوں گے، اس کے ججز جو ہوں گے ان کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی وہ ہوگا کہ ان کی بنیادی دینی تعلیم ہو، وہ ماہر بنے۔ ایک شخص کو گلی میں چلتے ہوئے پکڑ کر تو آج بھی جج نہیں بنا دیا جاتا، اس کے لیے کوئی تربیت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کے معیارات معین ہیں۔ تو اسلامی ریاست جب اسلامی انقلاب کے بعد اپنے تمام جہتوں سمیت وجود میں آئے گی، اس میں تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں کہ اس وقت یہ صورتحال بالکل قابل عمل ہوگی، 100% جو ہے یہ پریکٹیکیبل اور یعنی جو بھی نظام ہے اس کو چلانے کے تقاضے پورے کرے گی۔ اس وقت بھی یہ بات ہے، یہ میں دوسرے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ بات ہے کہ چاہے ہمارے ججز خود ایکسپرٹ نہ ہوں قانون اسلامی کے، لیکن جب علماء آ کر ان کی رہنمائی کریں گے تو ایک کم تر صلاحیت کا شخص بھی طے کر سکتا ہے دلائل کے ذریعے سے کہ فلاں مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے، ان دلائل سے کہی ہے، یہ ان کے حوالے ہیں، کوئی اپنے گھر سے تو بات نہیں کہہ رہے۔ فلاں احادیث ہے، فلاں ائمہ جو ہمارے دین ہیں، فقہاء ہیں، ان کی آراء ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن ہے، ان کو آپ نظائر کی حیثیت ہی سے مانیں لیکن ان کی ایک اہمیت ہوگی، اس کے حوالے سے ثابت کر رہے ہیں۔ تو وہ کام بھی اس وقت بھی ناممکن نہیں ہے، ممکن العمل ہے۔ باقی جب اسلامی انقلاب کے نتیجے میں وہ پورا ایک نظام بدلے گا تو اس وقت تو اس میں قطعاً کوئی بھی اس کے ناقابل عمل ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے پہلی اصل میں جو اس کی شق تھی وہ اتنی اہم تھی کہ ہمارا آج کا نصف وقت اس پر لگ گیا ہے، لیکن یہ کہ یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو آگے جو ہے بقیہ چیزوں پر ہمارا قدم رکے گا جگہ جگہ پر۔ پھر اس کو پڑھ لیجئے، حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ہوگی، نمبر 1۔ چنانچہ کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی، اور اعلیٰ عدالتوں کو پورا اختیار ہوگا کہ کتاب و سنت کے منافی ہر قانون کو بلا استثناء کل عدم قرار دے دیں۔ تو میں نے اب تک جو کچھ بات کہی ہے وہ ان کے 3 جملے ہیں، یہ ان 3 جملوں کی وضاحت ہے۔ اس کے ساتھ اب ذرا آپ 5ویں شق کے اوپر آ جائیے فوراً۔ وحدانی یا فیڈرل یا کنفیڈرل نظام ریاست اور اسی طرح صدارتی یا پارلیمانی طرز حکومت میں سے کسے اختیار کیا جائے، اس کا فیصلہ عوام کی کھلی رضامندی پر منحصر ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ دینی اعتبار سے لازمی ہے نہ حرام یا ناجائز۔ اس لیے کہ یہ جو نظام ہے یونٹری ہو، وحدانی، ایک مرکز اور پورا علاقہ اسی کے تابع ہو، براہ راست جو ہے گورنرز ہو اور اس کے تحت نظام چل رہا ہو۔ ایک فیڈرل کہ فیڈریٹنگ یونٹس ہوں، صوبے کہہ لیں، اسٹیٹس کہہ لیں، امریکہ میں انہیں اسٹیٹس کہا جاتا ہے، یہاں جو ہے وہ جو ہمارے ہاں صوبے کا لفظ چلا آ رہا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ داخلی طور پر اختیار ہو، آزادی ہو، آٹونومی ہو، اوپر پھر مل جل کر یہ ایک نظام بنائے، اسے فیڈرل کہتے ہیں۔ جہاں ان یونٹس کو بہت زیادہ آزادی ہو جاتی ہے، صرف محدود چند معاملات میں وہ اوپر جا کر جڑے رہیں، وہ کانفیڈرل ہے، کنفیڈریشن جسے کہتے ہیں۔ یہ تینوں نظام نہ اسلام نے انہیں لازم کیا نہ ان میں سے کسی کو حرام قرار دیا، یہ گویا کہ مباحات کے دائرے میں ہے، آپ کے اپنے حالات کے حوالے سے آپ جس طرح چاہیں اس کو طے کر لیں۔ اگرچہ جو خلافت راشدہ کا نظام ہے وہ یونٹری تھا، وہ فیڈرل نہیں تھا، وہ یونٹری تھا، لیکن وہ ہم پر لازم نہیں ہے، ہم اپنے حالات کے مطابق ہم طے کر سکتے ہیں، اور یہ ضرور بات ہوگی کہ ہم کوشش ہمیں یہ کرنی ہوگی کہ ہم فیڈرل کی طرف آگے، یونٹری یا وحدانی کی طرف آگے بڑھیں، لیکن باہمی رضامندی سے۔ اگر ہم آغاز کرتے ہیں اس وفاقی طرز حکومت سے، نظام ریاست سے،
لیکن یہ کہ ہمارا آپس میں اعتماد اتنا بڑھتا چلا جائے، اخوت اور محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے پر اعتماد ہو کہ کوئی کسی کے حق کو ہڑپ کرنے کی فکر نہیں کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ارتقاء کر کے ہم وحدانی ہی کی طرف چلے جائیں۔ اور خلافت راشدہ یقیناً وحدانی نظام تھا، ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے، لیکن فیڈرل یا کنفیڈرل یہ بھی کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے کسی نص کے ذریعے سے، کسی نص سے، قرآن و سنت کے روح سے، لہذا مباحات کے دائرے میں رہیں گی، آپ انہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری دو اصطلاحات پوری دنیا میں مروج ہیں۔ جمہوریت کے دو پیٹرن ہیں، دو نظام ہیں۔ ایک ہے پارلیمانی، ہم اسی کے واقف ہیں اس لیے کہ انگلستان کا نظام پارلیمانی ہے، اور ہم نے چونکہ 100 برس گزارے ہیں اس انگریز کی حکومت کے تحت، براہ راست حکومت جو تھی تاج برطانیہ کی وہ 90 برس رہی، 1857 سے 1947 تک۔ اس سے پہلے بھی 100 برس ہم تقریباً انگریزوں کے غلام رہے، بہت بڑا حصہ ہندوستان کا۔ تو ہماری ساری جو تربیت ہوئی ہے وہ اسی کے تحت ہوئی ہے، اور سن 1936 سے انگریز نے ہمیں تدریجاً جو ہے اس نظام کا ایک تجربہ کرنے کا بھی موقع دیا تھا، کہ سب سے پہلے صوبائی حکومتیں بنی ہیں 1937 کے اندر، 36 میں الیکشن ہوا تھا، تو گویا کہ یوں سمجھیے 50 برس کا ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے۔ اس لیے لوگ پارلیمانی کی رٹ لگاتے ہیں۔ باقی دنیا میں اس وقت عظیم ترین جمہوریت جو ہے وہ امریکہ کی ہے، اور وہ صدارتی نظام ہے۔ صدارتی نظام میں صدر جو ہے اس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا ہر وقت محتاج نہیں ہوتا، اسے جو 5 سال کے لیے وقت ملا ہے اس میں اس کا اختیار چلتا ہے۔ چاہے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں دونوں ہاؤسز جو ہے، سینٹ وغیرہ، اس کے اندر اکثریت جو ہے وہ تو ہے ڈیموکریٹس کی، اور صدر جو ہے وہ ہوتا ریپبلکن کا، اور نظام چلتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علمی اعتبار سے میں پھر کہوں گا کہ صدارتی نظام اسلام کے مزاج سے قریب تر ہے، یعنی صدارتی وحدانی نظام میرے نزدیک اسلام کے مزاج اور خلافت راشدہ کے نظام سے زیادہ قریب تر ہے، لیکن لازم نہیں ہے، پارلیمانی نظام بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہرحال لوگوں کی، چونکہ یہ نص قرآن اور سنت سے متعلق شے نہیں ہے، لہذا امرہم شورا بینہم کے تحت یہ آ جائے گا، اور اس میں لوگوں کا اختیار، لوگوں کی پسند، لوگوں کا چوائس، جو وہ اپنی کثرت رائے سے ظاہر کرے وہ فیصلہ کن ہوگا۔ تو یہ 5ویں شق یہ ہو گئی کہ وحدانی یا فیڈرل یا کنفیڈرل نظام ریاست، اور اسی طرح صدارتی یا پارلیمانی طرز حکومت میں سے کسے اختیار کیا جائے، اس کا فیصلہ عوام کی کھلی رضامندی پر منحصر ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ دینی اعتبار سے لازمی ہے اور نہ حرام یا ناجائز۔ اب آئیے دوسرے شق، ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے۔ یہ بھی بڑی کڑوی گولی ہے جو اس دور میں لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اس لیے کہ جمہوریت کے جو تصورات دنیا میں اس وقت ہیں وہ ہے نیشنلزم کی بنیاد پر، نیشنل ڈیموکریسیز ہیں یہ، اور نیشن کا تصور ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے سب ایک قوم ہیں، مذہب ہو، نسل ہو، زبان ہو، رنگ ہو، ان سب سے بالا تر وہ سب ایک قوم ہے، ہر فرد شہری ہے اس قوم کا۔ امریکن نیشن، اس میں بلیکس بھی ہیں، اس میں وائٹس بھی ہیں، اس میں کوئی اٹلی سے آیا ہوا ہے، کوئی اسپین سے آیا ہوا ہے، یہ تو سب امیگرینٹس کا ملک ہے امریکہ، سب کے سب 200-250 برس پہلے جو ہے یورپ سے وہاں گئے تھے۔ لیکن یہ کہ کسی کی نسل، کسی کا مذہب، کسی کا عقیدہ، کسی کی بولی، کوئی جو ہے اس میں نہیں آئے گی زیر بحث، ہر شخص گویا کہ امریکن نیشن کا ایک فرد ہے، یہی دنیا میں ہے، اور اسی کی نفی کی تھی علامہ اقبال نے اپنی اس مشہور نظم میں وطنیت میں، کہ قوم وطن سے بنتی ہے، اس کی نفی کی انہوں نے۔ اسلام میں اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ نسل یا رنگ یا پیشے یا جنس یا زبان کی بنیاد پر نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا، یہ تو پہلا نقطہ تھا جو ہم نے سماجی نظام کے ضمن میں اس پر بحث کی تھی۔ لیکن اسلام ایک تقسیم کرتا ہے کہ ایک ہے مسلم، ایک ہے غیر مسلم۔ اسلامی ریاست چونکہ نظریاتی ریاست ہے، یہ قومی ریاست نہیں ہے، نظریاتی ریاست ہے۔ اس کے جغرافیائی حدود تو ہوں گے، جہاں بھی کہیں ہوگی اس کے حدود اربع ہوگا، اس کے بارڈرز ہوں گے، لیکن اس کی اصل اساس ان جغرافیائی حدود پر نہیں ہے بلکہ نظریے پر ہے۔ تو جو اس نظریے کے قائل ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے، جو نظریے کے قائل نہیں ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ ڈویژن نظریاتی ہے، یہ تقسیم جو ہے نظریاتی ہے۔ یہ تقسیم اس طرح کی نہیں ہے کہ نسل کو آدمی بدل نہیں سکتا، اسی طریقے سے رنگ کو آدمی بدل نہیں سکتا،
لیکن یہ تو آپ عقیدہ بدل سکتے ہیں، نظریہ بدل سکتے ہیں۔ ایک شخص ابھی کمیونسٹ تھا، اب وہ کمیونزم کو چھوڑتا ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے۔ ایک شخص ابھی ہندو تھا، ابھی وہ ہندو مت کو چھوڑتا ہے، اسلام لے آتا ہے۔ جیسے ہی اسلام لے آئے گا وہ برابر کا شہری ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک تقسیم اسلامی ریاست میں رہے گی، مسلم اور غیر مسلم کی۔ مکمل شہری صرف مسلمان ہو۔ اس لیے کہ جب نظریاتی ریاست ہے تو اس کے چلانے میں اور خصوصاً قانون سازی میں اس شخص کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے جو اسلامی کو نہیں مانتا، اس نظریے کو نہیں مانتا، جو اس اصول ہی کو نہیں مانتا کہ کتاب و سنت کے نصوص جو ہیں ان کے اندر ہمیں رہنا ہے، وہ ان حدود ہی کو نہیں مانتا۔ تو بالکل منطقی بات یہ ہے کہ کامل شہری جو اس میں قانون سازی اور اس کے اندر پالیسی بنانے کے جو معاملات ہیں ان میں تو جو دخیل ہوں گے صرف وہ ہوں گے جو اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ البتہ غیر مسلم وہاں پر ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی، ایک محفوظ اقلیت جس کی حفاظت کی جائے، وہ ایک امانت کے درجے میں ہوں گے اسلامی ریاست میں۔ ان کی جان، مال، آبرو، اس کا وہی تحفظ ہوگا جو کسی مسلمان کا ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ غیر مسلم کی جان بھی اسلامی ریاست کا جو ذمہ شہری ہے غیر مسلم، وہ بھی اس کی جان کی بھی اتنی ہی حفاظت ہوگی جتنی کسی مسلمان کی جان کی۔ اس کے مال کو بھی وہی حفاظت حاصل ہوگی جو کسی مسلمان کے مال کو۔ اس کی عزت اور آبرو کو بھی وہی حفاظت حاصل ہوگی جو کسی مسلمان کی عزت اور آبرو۔ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، مذہب کا تعلق ہے، اپنے نظام عبادات کا تعلق، اس میں کامل آزادی ہوگی، جسے چاہے پوجے، جس کو چاہے مانے۔ تبلیغ وہ صرف اپنی قوم میں کر سکیں گے، تعلیم، تلقین، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو وہ اپنی تعلیم دے، اس کا حق ہوگا۔ لیکن اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم کسی اور مذہب یا عقیدے کی تبلیغ نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد اس عقیدے پر ہے، اس نظریے پر ہے۔ گویا کہ جو کوئی بھی اس کے خلاف کسی شے کی تبلیغ کر رہا ہے وہ اس کی جڑ کھود رہا ہے، اس کی بنیاد کے اندر نقب لگا رہا ہے۔ اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ قومی ریاست اجازت دیتی ہے جو چاہے، جس مذہب کی چاہے جو ہے وہ تبلیغ کرے، اس لیے کہ قومی ریاست کی بنیاد کسی عقیدے یا نظریے پر نہیں ہے، وہ تو صرف وطن کی سرحدوں کے اوپر اس کی بنیاد قائم ہے۔ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے اسلام، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، لہذا اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کو صرف اس کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں میں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے عقائد کی تبلیغ کریں، اپنی اگلی نسل کو وہ اپنے عقائد، اپنے خیالات جو ہیں وہ پڑھائیں، منتقل کریں، لیکن اس دائرے سے باہر انہیں تبلیغ کا، اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہیں چند باتیں، شاید یہ بات واضح ہو جائے۔ اب میں نے چونکہ یہ چوتھی شق کا مضمون بیان کر دیا، لہذا پہلے اسے پڑھ لیجئے۔ غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا پورا ذمہ لیا جائے گا۔ اسی لیے ان کے لیے لفظ ذمی ہے۔ ذمی کوئی تحقیر والا لفظ نہیں ہے، ذمی ہمارا ذمہ ہے، ہم نے ذمہ لیا ہے، ذمہ داری لی ہے ان کی حفاظت کی، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، اور انہیں کامل معاشی اور مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کی اپنے مذہب کے مطابق تعلیم و تربیت کے حقدار ہوں گے، البتہ انہیں مسلمانوں میں تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ پوری شق کی وضاحت آ گئی ہے۔ اب آئیے پھر دو پر۔ ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے اور ان کے حقوق شہریت بالکل مساوی ہوں گے۔ یہ نقطہ بھی بہت سے حضرات کے آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسلام کی ایک ہے اخلاقی تعلیم، وہ جو پہلے دن ہم نے پڑھی تھی آیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت تو وہی ہے جو زیادہ متقی ہے، لیکن قانون کے درجے میں یہ بات نہیں ہے۔ قانون کے درجے میں فاسق مسلمان اور متقی مسلمان برابر ہیں۔ اگر ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، دونوں ہیں مسلمان، اگر تو کوئی شخص اتنی دور نکل گیا کہ اس کی تکفیر ہو گئی تو اس کا تو حق ساقط ہو گیا مسلمان کی حیثیت سے، لیکن ہے مسلمان، فاسق ہے، نماز کبھی پڑھتا کبھی نہیں بھی پڑھتا، اور دوسرا بیٹا جو ہے تہجد گزار ہے، نہ صرف 5 وقتہ نماز بلکہ تہجد۔ لیکن وراثت تقسیم ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ تہجد گزار کو زیادہ دو اس لیے کہ یہ تو بڑا متقی ہے اور اس کو کم دو، یہ فاسق و فاجر ہے، یہ نہیں۔ اس کے لیے امام ابو حنیفہ سے جو منسوب ہے الفاظ، المسلم کفو لمسلم،
مسلمان کے برابر ہے، مساوی ہے۔ یہ میرے نزدیک چونکہ امام صاحب جو ہیں فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ، اور واقعہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا درک انہیں عطا فرمایا تھا، ہر پہلو کا، ہر معاملے کا ایک قانونی پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ ان میں کنفیوز کر جاتے ہیں، قانونی تقاضا کچھ اور ہے، اخلاق کا تقاضا کچھ اور ہے۔ مثلا یہ کہ میں نے بڑی دفعہ یہ مثال دی ہے کہ کسی نے کسی کے تھپڑ مارا، اب اس شخص کے سامنے جس کے تھپڑ مارا گیا ہے دو راستے کھلے ہیں، چاہے تو وہ معاف کر دے قصاص لینے پر قادر ہونے کے باوجود، اگر تو قادر ہی نہیں ہے بدلہ لینے پر تب تو وہ قہر درویش مرجان درویش معافی کرے گا، اور کیا کر سکتا ہے بیچارہ۔ لیکن فرض کیجئے بدلہ لینے پر قادر ہے، پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ اور ایک یہ کہ نہیں، وہ تھپڑ کا جواب تھپڑ رسید کرتا ہے، بدلہ لیتا ہے، یہ دوسرا راستہ۔ دونوں اسلام میں ہے، دونوں کی اہمیت ہے۔ عفو، اس سے انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، اگر تم معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے۔ یہ نظام دنیا کا بگڑ جائے گا اگر قصاص نہ ہو۔ ایک آدمی نے ایک کے تھپڑ آج مارا ہے، اس کو جوابی تھپڑ رسید نہیں ہوا، کل وہ کسی اور کے دو مارے گا، پھر اسے معاف کر دیا گیا، آگے وہ کسی کو 3 لگائے گا۔ تو یہ نپ دی ایول ان دی بڈ کا تقاضا یہ کہ ایک تھپڑ کے جواب میں ایک تھپڑ اسے مل جائے تو وہیں کا وہیں وہ رک جائے گا۔ زندگی دنیا کے نظام کو قانون کے ذریعے سے چلایا جا سکتا ہے، اخلاق جو ہے وہ ایک بلند تر منزل ہے، اور اس کا زیادہ تر تعلق انسان کی انفرادیت سے ہے، اور وہ اس کا اپنا ایک آزاد، اس کا اختیار اور چوائس اس میں ہو تب ہے۔ بہرحال وہ علیحدہ بحث ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ تقویٰ اپنی جگہ، اور عوام میں اس کو تعلیم اور تلقین کے ذریعے سے یہ روح پیدا کی جائے کہ وہ انتخابات میں صرف متقی لوگوں کو ووٹ دیں، ذمہ داریاں سونپے انہی کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو صاحب کردار ہیں۔ یہ تعلیم کے ذریعے ہوگا، تلقین کے ذریعے سے ہوگا۔ قانونی کوئی معیار آپ نہیں بنا سکتے کہ فلاں متقی ہے اور فلاں متقی نہیں ہے۔ لہذا قانون اور دستور کی سطح پر تمام شہری مسلمان مساوی ہوں گے۔ یہ پہلی بات تو آئی تھی، ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے۔ دوسری بات، اور ان کے حقوق شہریت بالکل مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے۔ المسلم کفو لمسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے دستوری اور قانونی سطح پر، اور وہ اسلام کے اصول مشاورت کے مطابق باہمی مشورے سے ملک کے نظام کو چلائیں گے۔ یہ اسلام کا جو اصول مشاورت ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس کی 2 شکلیں ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں۔ حکومت اور ریاست کی سطح پر مشاورت کچھ اور ہے، اور ایک جماعت بنے اگر دین کے کام کے لیے اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے، اس کے لیے مشاورت کا نظام مختلف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت اور ریاست میں ہر مسلمان جو ہے، جو اس علاقے میں رہتا ہے، وہ شریک ہے، اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ نکل سکے، ملک چھوڑ کے چلا جائے، یہ تو نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لا محالہ اس کے اندر شریک ہے۔ جبکہ جماعت میں کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے داخل ہو، جب چاہے نکل جائے۔ جماعت کی کوئی، اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم یہ ہے کہ کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے، کوئی علاقائی اس کا جو ہے وہ دائرہ اختیار نہیں ہے جماعت کا، جبکہ حکومت کا ایک علاقائی دائرہ اختیار ہوتا ہے، اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے۔ اس علاقے میں رہنے والا شخص لا محالہ اس جماعت کا، حکومت کی جماعت کا وہ ایک ممبر ہے، وہ شہری ہے، وہ سٹیزن ہے، جبکہ کسی جماعت کی رکنیت یا ممبرشپ اختیار کرنا انسان کے چوائس پر ہے، اپنی مرضی پر ہے، وہ چاہے داخل ہو چاہے نکل جائے۔ اس اعتبار سے بنیادی فرق ہے کہ جماعتی نظام کچھ اور بھی بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ریاستی نظام میں امرہم شورا بینہم کا تقاضا یہ ہوگا کہ شہریوں کی کثرت رائے کی بنیاد پر معاملہ طے کیا جائے۔ یہ جو جدید دور کا جمہوریت کا تقاضا ہے، اگرچہ وہ بازین میں رکھیے دائرے کے اندر امرہم میں، لیکن امرہم میں شہریوں کی کثرت رائے کو فیصلہ کن قرار دیا جا سکتا ہے حکومت کے نظام میں، اور یہی واحد راستہ ہے کہ جو اس دور کی جو سطح ہے جمہوریت کی، جس کو آپ روح عصر کہیں گے، یہ جو ہے اسپرٹ آف دی ایج، یہ اس زمانے کی ایک روح ہے۔
ایک تمدنی ارتقاء کا تقاضا ہے، وہاں تو کثرت رائے سے معاملہ طے کرنا ضروری ہو جائے گا، لیکن جماعتی سطح پر جس پر انشاءاللہ کل کسی وقت گفتگو ہوگی، اس لیے کہ اگلا صفحہ جو ہے اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں وضاحت اس کی کر دوں۔ اس کے میں نے اس وقت صرف یہ عرض کر دیا ہے کہ لفظ مشترک ہے اسلام کا نظام مشاورت، لیکن اسلام کا نظام مشاورت حکومت اور ریاست کی سطح پر، اور اسلام کا نظام مشاورت جماعت کی سطح پر، تنظیم کی سطح پر، یہ لامحالہ ایک نہیں ہے، ان کے مابین فرق و تفاوت ہے، جس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ کسی جماعت یا تنظیم کا کوئی علاقائی دائرہ اختیار نہیں ہوتا، کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہوتی، اس میں شامل ہونا، اس سے نکل جانا انسان کے آزاد مرضی پر ہر وقت ہے، لیکن جبکہ حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا علاقائی دائرہ اختیار ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، اور اس میں ایک شخص کو لامحالہ رہنا ہے، وہ اس میں لامحالہ شریک ہے۔ اس اعتبار سے نظام کے اندر فرق ہو جائے گا۔ باقی اصول جو ہے وہ طے ہو گیا کہ ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے، اور ان کے حقوق شہریت بالکل مساوی ہوں گے، اور وہ اسلام کے اصول مشاورت کے مطابق باہمی مشورے سے ملک کے نظام کو چلائیں گے۔ نمبر 3، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے، اور کوئی شخص حتیٰ کہ صدر ریاست بھی قانون سے بالا تر نہ ہوگا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی بات ہے، جس کو آج تک جو سب سے زیادہ جمہوری اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی یہاں نہیں پہنچ پائے۔ وہ صدر مملکت کو کچھ تحفظات دیتے ہیں، انہیں عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایک مقام ہے، گویا کہ مقدس مقام ہے اس کا، اس کی ذات جو ہے اس کا معاملہ بھی اس کو تحفظات دیے جائیں گے، لیکن یہ کہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یوں سمجھیے کہ وہ روح جمہوریت اس انتہا تک پہنچی ہے، اس بلندی تک جس تک کہ ابھی نوع انسانی کی رسائی نہیں ہوئی۔ اسی لیے علامہ اقبال کے وہ شعر میں بارہا پڑھا کرتا ہوں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ جہاں کہیں ہمیں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی روشنی نظر آ رہی ہے جس سے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ اور امنگ انگڑائیاں لیتا ہے، اس کے اندر ترقی کی ایک جو ہے امنگ پیدا ہوتی ہے، یہ سارا خیر، یہ ساری روشنی یا تو نور مصطفیٰ سے مستعار لی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اس رخ پر آگے بڑھ رہا ہے اور ابھی تلاش میں ہے کہ اس مقام تک پہنچ جائے جس مقام پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسان کو پہنچایا تھا۔ تو یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، گویا کہ یہ جو بھی ارتقائی عمل ہے یہ ابھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جس پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا۔ اور اس میں یہ ہے کہ کوئی صدر مملکت، کوئی خلیفہ راشد بھی قانون سے بالا تر نہیں تھے۔ حضرت علی کا مقدمہ خارج ہو گیا، مدعی کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوئے، اور صرف اس لیے کہ ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، یا بیٹا یا غلام، اور قاضی نے کہا کہ بیٹے اور غلام کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، کوئی اور گواہ ہو تو پیش کیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی اور گواہ نہیں ہے، مقدمہ خارج ہے۔ حالانکہ کوئی بھی بقائم یہ ہوش و حواس اور بسلامتی ایمان و اسلام یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت علی جھوٹ بول سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن قانون قانون ہے۔ اگر وہ قانون میں حق ثابت نہیں ہو رہا تو پھر وہ ثابت قانون عدالت ڈگری نہیں دے سکتی۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں تم میں سے بعض لوگ تمہارے مقدمات میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، بعض لوگ زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو زیادہ پیش کر سکتے ہیں۔ آج کل یوں کہیے کہ اچھے وکیل کو ہائر کر سکتے ہیں جو اپنی خطابت اور طلاقت لسانی سے جج کے اوپر جو ہے اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو میں جو فیصلہ جو بھی میرے سامنے حقائق لائے جاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن لوگوں یاد رکھو اگر تم کوئی غلط فیصلہ میری عدالت سے کروا کر لے گئے تو اگر فرض کیجئے زمین کے کوئی قطعہ تھا، کوئی ٹکڑا تھا، پلاٹ تھا، اس کے بارے میں جھگڑا تھا، تو اگر تم نے ایک غلط فیصلہ، غلط ڈگری حاصل کر لی میری عدالت سے، تو جان لو کہ میری عدالت سے بھی جو تم لے کر جا رہے ہو وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہو، وہ تمہارا حق نہیں بنے گا، اس لیے کہ محمد نے فیصلہ کر دیا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ کوئی شخص بالا تر قانون سے نہیں ہے، قانون فیصلہ کرے گا، اور کوئی شخص جو ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ابھی تک چلا آ رہا ہے، صدر ریاست کو حق حاصل ہے، عدالت نے کسی شخص کو پھانسی کی سزا دی ہے،
اور وہ ان کی جان بخشی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کسی صدر مملکت کو یہ حق اسلام کی روح سے حاصل نہیں۔ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ وہ آخری ہوگا۔ جان بخشی کرنے کا حق اگر ہے تو مقتول کے ورثاء کو ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے، وہ چاہے تو دیت وصول کر لے، خون بہا لے لے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق کسی گورنر، کسی صدر ریاست، کسی پرائم منسٹر، کسی کو حاصل نہیں۔ بہرحال تیسری چیز یہ ہوئی کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے اور کوئی شخص حتیٰ کہ صدر ریاست بھی قانون سے بالا تر نہ ہوگا۔ چوتھی شق ہم پڑھ چکے ہیں، پانچویں شق بھی پڑھ چکے ہیں۔ ترتیب ذرا آج ہماری کچھ مختلف ہو گئی لیکن باتیں واضح ہو گئی۔ اب آخری چھٹی، علاقائی یا نسلی یا قبائلی روایات میں سے جو شریعت اسلامی سے متصادم نہ ہو انہیں پورا تحفظ حاصل ہوگا۔ اسی طرح علاقائی زبانوں کے حقوق کی حفاظت ہوگی، البتہ سب سے زیادہ زور عربی پر دیا جائے گا۔ یہ بھی چونکہ اس دور میں ایک بہت حقیقی اور واقعی مسئلے کی حیثیت سے ہمارے ملک میں کھڑا ہو چکا ہے، پوری دنیا میں بھی ہے۔ لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ ہماری روایات ہیں، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، سرائیکی تہذیب ہے، سرائیکی زبان ہے، سرائیکی کلچر ہے، بلوچ تہذیب ہے، بلوچ روایات ہے، بلوچ زبان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خاص طور پر روس کا ایک خاص ہتھ کنڈا رہا ہے، اسی کے حوالے سے قوموں کو اندر سے تقسیم کر کے اور پھر اس کے اندر اشتراکی انقلاب کے لیے میدان ہموار کرنا۔ اور اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ فکر جو ہے یہ روسی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اور ان کے جو ایجنٹ اور ان کے جو بھی ہم خیال لوگ ہیں ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں پھیلا ہے۔ اب اس میں ایک واقعی اور درمیانی اور یوں سمجھیے کہ جو اوسط راہ ہے، راہ وسط، وہ ہمیں اختیار کرنی ہوگی۔ ان چیزوں کی کلیت نفی بھی در حقیقت اسلام کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آیت ہم نے پہلے دن پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں اور قبیلوں کو بھی اپنی طرف منسوب کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ نسبتیں غلط نہیں ہیں، کوئی اموی تھا اموی ہے، کوئی ہاشمی تھا ہاشمی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تمام صحابہ کرام نے اپنی نسبتوں کو برقرار رکھا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فلاں کا فلاں سے تعلق ہے، فلاں کا فلاں سے تعلق ہے، تعارفو کے درجے میں یہ صحیح ہے۔ اور باقی یہ چیز جان لیجئے کہ جب اصول یہ ہے کہ جو شے کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے وہ مباح ہے، تو ہر کلچر کی وہ چیز مباح ہوگی جو کتاب و سنت کے منافی نہیں۔ جیسے آپ ریاستی سطح پر قانون سازی میں بھی یہی اصول لے رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی، اسی طریقے سے ہر کلچر، ہر تہذیب کی وہ تمام چیزیں جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہوں ان کو تحفظ دیجئے، ان کے فروغ کے لیے کوشش کیجئے، ان کے جو حقوق ہیں ان کو تسلیم کیجئے، ان کا تحفظ بھی ہو اور ان کے فروغ کے لیے بھی ریاستی وسائل و ذرائع بروئے کار آئیں۔ اس میں قطعاً کوئی شے اسلام کے خلاف نہیں۔ ان چیزوں کی بالکل نفی کر دینا یہ بھی در حقیقت ایک انتہا پسندی ہے، افراط و تفریط کا معاملہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف انتہا پسندی کیا ہے کہ انہی چیزوں کو اصل بنیاد بنا لیا جائے۔ اسی کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو الفاظ ہیں، حمیت اور حمیت جاہلیت، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حمیت بری شے نہیں ہے، آپ کے اندر اپنے قبیلے کی حمیت ہو، آپ کے اندر اپنی قوم کی حمیت ہو، کوئی حرج نہیں۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ حمیت جاہلی کیا ہے کہ آپ قومی یا قبائلی حمیت کو اسلامی حمیت سے بالا تر کر دیں، تب یہ حمیت جاہلی ہے۔ اسلامی حمیت رہے بالا ترین، کتاب و سنت کے ساتھ ہماری وفاداری ہو بالا ترین۔ اسی طرح نفس عصبیت، عصبیت بری شے نہیں ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے تو فلسفے کی بنیادی اصطلاح عصبیت ہے۔ عصبیت نہ ہو تو کوئی معاشرہ جو ہے مربوط رہ نہیں سکتا، عصبیت ہونی چاہیے قبیلے کی، لیکن یہ عصبیت جاہلی بن جائے گی، کا لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی جا رہی ہے، علاقائی کے حقوق کی حفاظت ہوگی، البتہ سب سے زیادہ زور عربی پر دیا جائے گا۔ یہاں بھی اصول وہی ہے، اس لیے کہ عربی ہماری دینی زبان ہے، بلکہ ہمارا موقف تو یہ ہے تنظیم اسلامی کی سطح پر کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہونی چاہیے۔ ہمارے دو بڑے ہمدرد تھے جنہوں نے اس وقت آغاز ہی میں یہ مشورہ دیا تھا، اور اگر اس وقت سے ہم کرتے تو اب تک ہم در حقیقت عرب ممالک کا گویا کہ ایک جز بن چکے ہوتے۔ 40 برس میں تو
3 نسلیں آگے آ چکی ہوتی ہیں جنہوں نے کہ وہ تحصیل کی ہوتی، اور جیسے انگریزی کوئی ہمارے باپ دادا کی زبان تو نہیں تھی، کتنے عرصے ہوا ہے، یعنی 90 برس کے اندر انگریزی کس قدر رواج پا گئی، کتنے لوگ انگریزی اتنے جاننے والے ہیں ہمارے ہاں جو انگریزوں کو انگریزی پڑھا دیں۔ تو عربی زبان تو اس کے مقابلے میں اس سے بھی چوتھائی حصہ جو ہے وقت کا اس میں عربی زبان کی ترویج ہو سکتی تھی، اس لیے کہ ہماری ساری زبانیں جو ہیں اس میں عربی کے الفاظ بے انتہا موجود ہیں۔ تو یہ سرکاری زبان ہونی چاہیے، ٹاپ لینگویج یہی ہو، باقی اس کے تحت علاقائی زبانیں علاقائی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگا اگر ہم اپنے تمام صوبے اثر نو زبانوں کی بنیاد پر استوار کر لیں، جیسا کہ ہندوستان نے کیا ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ ٹکراؤ رہتا تھا، انہوں نے مستقل حل کیا، تمام صوبوں کی تقسیم لسانی بنیادوں پر کر دی گئی ہے، ہر صوبہ اپنا اندرونی معاملہ اپنی زبان میں طے کرتا ہے، مرکزی حکومت کے ساتھ اس کا رابطہ انگریزی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر کوئی زبان ان کی مذہبی زبان نہیں ہے، کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس سے سب کو محبت ہو، تو انہیں وہ بدیسی زبان لینی پڑی ہے، جبکہ ہمارے پاس عربی زبان ہے کہ ہماری مرکزی سطح پر زبان وہ ہو، اور اس کو ہم اپنے دین کے ترویج و اشاعت کا بھی چونکہ سب سے مؤثر ذریعہ بنا سکتے ہیں، لہٰذا اس کو رکھا جائے بالا ترین۔ باقی زبانیں جو ہیں علاقائی زبانیں ہیں، اور ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، یہ سب آپس میں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ اگر فوقیت ہے تو صرف عربی زبان کو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب اس زبان میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس زبان میں ہیں۔ یہ چھٹی اور آخری بات تھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کنکلوڈ کیا، الغرض اگر یہ 6 باتیں ہو جائیں، پاکستان دور جدید کی بہترین اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بن جائے گا۔ یہ تینوں جو نظام ہم نے جن پر گفتگو کی ہے ان 3 ایام میں، ان سب کو کنکلوڈ کیا گیا ہے یہاں۔ فلاحی ریاست گویا کہ معاشیات کے ضمن میں جو پہلی بات ہم نے کل پڑھی تھی کہ بنیادی ضروریات جو ہیں وہ ہر شہری کی ریاست کے ذمے ہیں۔ یہ جمہوریت جس کو میں نے اس وقت واضح کر دیا ہے کہ اسلام کے ساتھ جمہوریت کس طریقے سے، کس طور سے، کس انداز میں اس کا جوڑ ملتا ہے، اور یہ کہ بہترین اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے تن من دھن لگا دینے کا عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ جو اس کتابچے کے 4 صفحے مزید ہیں، ان میں سے 2 صفحات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کیسے آئے گا۔ یہ نظام تو اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، قائم کیسے ہوگا؟ تو اس کے ضمن میں ہم کل کوئی پروگرام طے کریں گے کہ اس کو بھی ہم معین کر کے، اور اسی سلسلے میں اس کے بھی ٹیپس تیار ہو جائیں، تاکہ ہماری جو بھی مبتدی تربیت گاہوں کا جو نظام ہے اس میں ظاہر بات ہے ہر مرتبہ میری تو حاضری اور شمولیت نہیں ہو سکے گی، اس میں یہ ہے کہ ان ٹیپس کے ذریعے سے اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے، لیکن وہ پروگرام ابھی ہمیں طے کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔